لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ غزوہ خیبر۔ مدینہ میں دو گروہ تھے، ایک منافقین کا اور دوسرا یہود کا۔ یہ دونوں گروہ رسول اللہ اور صحابہ کرام کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرتے۔ یہ سازشیں بڑی خوفناک قسم کی تھیں۔ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی جاتی۔ اقصی عرب سے جو قبیلے رسول اللہ کی خدمت میں اسلام کے متعلق استفسار حال کے لیے آتے، ان کو طرح طرح سے بہکایا جاتا۔ کفار مکہ نے مسلمانوں کے خلاف جتنے محاذ قائم کیے، منافقین اور یہود کے مشورے ان میں شریک تھے، اور یہود تو بغلی گھوسا اور مارے آستین بنے ہوئے تھے۔ رسول اللہ کی عفو و کرم سے انہوں نے سدا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ یہود کی جگہ کوئی اور ہوتا تو بار احسان سے گردن نہ اٹھاتا اور رسول اللہ کے حسن سلوک کی قدر کرتا، مگر یہ یہود تھے جن کو حضرت عیسیٰ روح اللہ نے سانپ کے بچوں کا لقب دیا۔ محسن کشی ان کی فطرت تھی اور اسلام دشمنی ان کی طبیعت۔ یہود کی سازشیں، منصوبے اور ان کے ناپاک ارادے ایک ایک کر کے بے نقاب ہو گئے۔ کوئی بات چھپی نہ رہی۔ ان کی روش روز ازل سے ماندانہ تھی۔ کفار مکہ کی یورشوں کا معاملہ وہ تو بدر اور احد تک ہی محدود رہا، اور یہ بلا دور ہی سے ٹل گئی۔ اگر کہیں مدینے کی بستی پر قریش حملہ کرتے تو یہود ان کا ساتھ دیتے اور مسلمانوں پر تلواریں لے کر ٹوٹ پڑتے۔ مسلمانوں کی ترقی دیکھ دیکھ کر ان کے کلیجے پر سانپ لوٹتے اور ان کے دل غصے کی آگ سے اندر ہی اندر کھولنے لگے۔ اخلاق و انصاف کا یہی تقاضا ہے کہ ایسے دشمنوں کو اپنے میں نہ رہنے دیا جائے۔ یہ دشن آب آستینوں میں رکھنے کے قابل نہ رہے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ نے خدا کے حکم سے بنو نذیر کو مدینے سے جلا وطن کر دیا، اور یہ لوگ خیبر میں آباد ہو گئے۔ جلا وطنی کی سزا ان سازشی دشمنوں کے کرتوتوں کے مقابلے میں بہت ہلکی سزا تھی، مگر یہود کسی کا احسان ماننے والے کب تھے؟ ان کے دلوں میں پاپ، کپٹ اور لوبھ گھر چکا تھا۔ انصاف اور انسانیت کی رمق بھی ان کے دلوں میں باقی نہ رہی تھی۔ خیبر پہنچ کر بھی یہود چین سے نہ بیٹھے۔ اسلام دشمنی کا جذبہ وہاں پہنچ کر اور تیز تر ہو گیا۔ ان کے وفود اور شعلہ بیان خطیب قبائل عرب میں جا جا کر اور قریہ قریہ گھوم کر اسلام کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے۔ غزوہ احزاب یہود کے اسی پروپیگنڈے کا خوفناک نتیجہ تھا۔ یہود سازش اور دروغ بیانی میں ید طولہ رکھتے تھے۔ ان کی سازش بڑی گہری اور باریک ہوتی ہے۔ ایک مثال اور صرف ایک منظر۔ گرمی کا زمانہ ہے، آسمان سے آگ برس رہی ہے، ہواؤں میں شعلے کی لپٹ مل جل گئی ہے، دھوپ اتنی تیز کہ سچ مچ سوا نیزے پر آفتاب آ گیا۔ ریت کے ذرے سورج کی گرمی پا کر انگارے بن گئے اور سنگریزوں سے چنگاریاں نکلنے لگیں۔ کھجور جھلسے ہوئے دکھائی دیتے، جیسے ان پر برسوں سے بارش کی ایک چھینٹ بھی نہیں پڑی۔ اس عالم میں ایک یہودی خیبر سے روانہ ہو کر قبیلے غطفان کے ایک قریے میں پہنچتا ہے۔ یہ یہودی مکر و دغا کی تصویر اور فریب و سازش کا مجسمہ، میانہ قد مگر داڑھی ناف سے بھی کچھ نیچے لٹکی ہوئی، سر کے بال الجھے ہوئے، اونچی قبا مگر اس کی آستینیں ڈھیلی ڈھالی، ماتھے کی سلوٹیں بے ترتیب جیسے کوئی کسی کپڑے کو پانی میں بھگو کر شکنے نکالے بغیر سوکھنے کے لیے پھیلا دے، دانتوں پر میل جما ہوا، آنکھیں چمکیلی لیکن ریا کی چشمکوں سے معمور۔ کھجوروں کے جھنڈ میں اربوں کے خسپوش مکان تھے۔ پوری بستی میں ایک کنواں تھا جس پر عورتوں، مردوں اور بچوں کی بھیڑ لگی تھی۔ پانی بھرا جا رہا تھا۔ پانی یوں تو ہر وقت اور ہر موسم میں ضروری ہے، لیکن گرمی میں تو اس کی ایک ایک بوند آب حیات کا کام کرتی ہے۔ عرب کے ریگستانوں میں پیاسے مسافر کو لال و جوہر کی تھیلی نہیں، ایک گھونٹ پانی چاہیے۔
پیاس کی موت بہت دردناک ہوتی ہے۔ یہودی نے ہانپتے ہوئے ناقہ کو بٹھایا۔ قریے کے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ اس تپش اور دھوپ میں ٹیکا ٹیک دوپہر کے وقت کسی کا آنا اچنبے سے خالی نہ تھا۔ مہمان نواز ضربوں نے یہود کو اہلاً و سہلاً کہا اور اپنے خیمے میں اسے لے گئے۔ کھجور، پنیر اور ستو اس کے سامنے لائے گئے اور بکری کا دودھ بھی۔ یہودی نے پانی کے لیے اشارہ کیا۔ آن کی آن میں پانی آ گیا۔ یہودی پانی کا پورا ڈول غٹ غٹ پی گیا۔ اس نے اپنی داڑھی کو نچوڑا جو پانی میں بھیگ گئی تھی۔ پیاسا آدمی بدحواس بھی تو ہو جاتا ہے۔ ایوہ شیخ، ادھر کیسے آنا ہوا؟ اور آپ کسی ساتھی، ہم سفر اور قافلے کے بغیر تنہا کس طرح چل پڑے؟ اور قریے کے ایک بوڑھے آدمی نے دریافت کیا، اور اس کی بات پوری نہ ہوئی تھی کہ بیچ میں دوسرا آدمی بول پڑا، ادھر کا جنگل بڑا خطرناک ہے، آئے دن قافلے لٹتے رہتے ہیں، اکیلے آدمی کا سفر کرنا تو کسی طرح مناسب نہیں۔ آپ نے بڑی جرت، بلکہ میں کہوں گا غلطی کی، جو تنہ تنہا اس طرف چلے آئے۔ مگر موت سے زیادہ بڑا خطرہ اگر سامنے ہو تو آدمی آخر کیا کرے؟ یہودی نے جواب دیا، ہم سمجھے نہیں، آپ کی بات کچھ بوکھلائی ہوئی سی ہے، ذرا سا پانی اور پی لیجئے۔ آپ اس آگ برستے میں دور سے چل کر آ رہے ہیں، موت سے بڑھ کر خطرناک چیز کیا ہو سکتی ہے؟ عجیب، ماتھے کا پسینہ تو پوچھئے اور داڑھی کے پیچوں سے گرد تو جھاڑیے، تھکان آپ کے تیوروں سے برس رہی ہے۔ کئی آدمیوں نے مل کر کہا۔ اس طرح ایک نے دو لفظ کہے، دوسرے نے اس پر اور اضافہ کر دیا اور تیسرے نے کچھ اور بڑھا دیا۔ اس پر یہودی نے تقریر شروع کر دی، ایھا الاخوان، اس دھوپ اور لو میں کسی کا عرب کے چٹیل میدان میں تنہ تنہا سفر کرنا یقیناً حماقت ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ خود اپنی ذات سے دشمنی کرنے کے برابر ہے۔ جان مجھے بھی پیاری ہے اور زندگی کو میں بھی عزیز رکھتا ہوں، لیکن جس بات کے کہنے اور جس خطرے کی اطلاع دینے کے لیے میں یہاں آیا ہوں وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ بدویوں کی نگاہیں بوڑھے اور فتنہ ساز یہودی کے لبوں پر جم کر رہ گئیں۔ سنو، یہ خبر تو تم تک کسی نہ کسی طرح ضرور پہنچ چکی ہوگی کہ قریش کے قبیلہ بنو ہاشم کے ایک شخص محمد نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ اب سے کئی سال کی بات ہے۔ قریش نے اس پر سختی کی تو وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر مدینہ چلا آیا۔ اب مدینہ محمد ابن عبداللہ اور اس کے صحابہ کا مرکز بن گیا۔ ابن عبداللہ یہ کہتا ہے، جانتے ہو؟ بہت کم جانتے ہیں، جو نہ جاننے کے برابر ہے۔ دو تین بدویوں نے ایک ساتھ مل کر جواب دیا، تو لو میں بتاتا ہوں۔ بنو ہاشم کا ایک پیغمبر عربوں کے آبائی فخر اور خاندانی شرافت کا منکر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان سب برابر ہیں، تو یہ درس مساوات عرب کی شرافت کے خلاف کھلا ہوا چیلنج ہے۔ یعنی اب غلام اور آقا ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھایا کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ غلام اور آزاد ایک برابر نہیں ہو سکتے، عرب کی غیرت اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ قریے کے لوگ بیچ میں بول پڑے، مگر بھائیو، آپ یوں ہی چپ چاپ بیٹھے رہے اور اس فتنے کاری کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ نہ کیا تو آپ کو اس ذلت برداشت کرنا پڑے گی۔ تمہارے معبودوں اور خداؤں کو توڑ پھوڑ کر خاک میں ملا دیا جائے گا۔ بدویوں کے چہرے غصے کے مارے سرخ ہو جاتے۔ مدینہ سے خبر آئی ہے کہ مسلمان اب کی بار تم غطفانیوں پر بڑے زور و شور کے ساتھ چڑھائی کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ غطفانیوں کا زور ٹوٹ گیا اور اس قبیلے کو زیر کر لیا تو تمام اہل بادیہ ہماری مٹھی میں آ جائیں گے، مگر ہماری تلواریں کیا کند ہو جائیں گی اور ہمارے بازو تیغ زن کیا شل ہو جائیں گے۔ تلوار کا جواب تلوار سے اور تیر کا جواب تیر سے دیا جائے گا۔ غطفانیوں سے چھیڑ چھاڑ کر کے یہ مسلمان گھاٹے میں رہیں گے۔ یہ جنگ بہت مہنگی پڑے گی۔ غطفانی آج تک کسی لڑائی میں زیر نہیں رہے۔ شام کے جنگجو لٹیروں کو بارہا ہم نے شکستیں دی ہیں اور نجد کے راستوں کی کھجوروں، ببولوں اور پہاڑوں پر ہماری فتح مندی کے پرچم لہرائے۔ ایک بدوی اپنی ننگی تلوار کو ہلاتے ہوئے بولا،
یہود نے قبیلہ غطفان کی طرح عرب کے دوسرے قبیلوں میں بھی مسلمانوں کے خلاف غضب و انتقام کا ایک آتشی جذبہ پیدا کر دیا۔ قبیلہ غطفان کا خیبر کے یہود سے معاہدہ بھی تھا اور وہ ایک دوسرے کے حلیف تھے۔ ہجرت نبوی کے 6 سال قبیلہ غطفان نے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے بہت بڑے پیمانے پر تیاریاں شروع کر دیں۔ خیبر کے یہود کی سازشیں خوفناک کھیل کھیل رہی تھیں۔ منافقین مدینہ سے بھی وہ ساز باز رکھتے تھے اور ان کے واسطے سے مسلمانوں کے حالات معلوم کرتے رہے۔ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول یہود کی اس اسلام دشمنی سے بر وقت فائدہ اٹھا رہا تھا۔ ان کو اشتعال دلانے کے لیے وہ ظالم مدینہ سے جھوٹی اطلاعیں اور گھڑی ہوئی خبریں بھیجتا رہتا۔ اس نے اپنے قاصد کو خیبر بھیجا، جس نے یہود خیبر کو جا کر اطلاع دی کہ محمد ابن عبداللہ تم لوگوں پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ روزانہ مشورے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے خطیب عوام کو جنگ کے لیے ابھارتے ہیں، تلواروں پر پانی رکھا جا رہا ہے اور نیزوں کی انی تیز کی جا رہی ہے، مگر تم لوگ اس خبر کو سن کر کہیں ڈر نہ جانا، ایسا نہ ہو کہ ہمت ہار بیٹھو کہ یہ مسلمان نہ جانے کتنی بھاری فوج لے کر چڑھائی کریں گے۔ یہ گنتی کے آدمی ہیں، جنگ کا ساز و سامان بھی پورا نہیں، یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، مگر پھر بھی دشمن کو حقیر و بیچارہ سمجھنا نہ چاہیے۔ تم اپنی تدبیر سے غافل نہ رہو اور فتنے کو ابھرنے سے پہلے دبا دو۔ ہمارے دل تم لوگوں کے ساتھ ہیں، اور دل نہیں تلواریں بھی۔ یہود خیبر نے اس خبر کی ملتے ہی آس پاس کے قبیلوں کو اکسایا کہ مسلمانوں کے حملہ کرنے سے پہلے ہمیں خود مدینہ پہنچ کر ان پر چڑھائی کر دینی چاہیے۔ تم اس لڑائی میں ہمارا ساتھ دو گے تو خیبر کے کھجوروں کی آدھی پیداوار تمہاری نظر کی جائے گی۔ کنانا، یہودا بن قیس اور غطفان کے قبائل نے اس شرط کو منظور کر لیا۔ حامی بھلی نوجوانوں نے خم ٹھوک کر کہا کہ مدینہ کی زمین کو ہم مسلمانوں کا قبرستان بنا دیں گے۔ بدر و احد اور خندق کی تمام جنگوں کا بدلہ اس ایک ہی لڑائی میں لیا جائے گا۔ یہود اور غطفان کے مدینے پر حملے کی تیاریوں کی خبر پا کر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مسلمانوں کی فوج لے کر خیبر کی جانب روانہ ہوئے۔ صحابہ کرام کے پاس سامان حرب کی کمی تھی، مگر ایمان کی زیادتی نے اس کمی کو پورا کر دیا۔ شوق شہادت ان کی پاک باز آنکھوں میں جھلک رہا تھا۔ تیور زبان حال سے کہہ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے ان نافرمان امتیوں کو خاک و خون میں تڑپا کر ہی مدینے کو لوٹیں گے، اور یہ غطفانی جن کو اپنی شجاعت پر بہت گھمنڈ ہے بہت جلد دیکھ لیں گے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والوں سے لڑنا ہنسی کھیل نہیں ہے۔ رسول اللہ نے اس غزوے میں سب سے پہلی بار اسلامی فوج کے لیے علم تیار کرائے۔ ایک علم ابن منظر کو اور دوسرا جھنڈا سعد بن عبادہ کو عنایت کیا۔ تیسرا پرچم حضرت علی بن ابو طالب کو ملا۔ پھریرا جو علی کو مرحمت ہوا تھا، خاص رسول اللہ کا علم تھا جو حضرت عائشہ کی چادر مبارک سے بنا تھا۔ خیبر کے آس پاس نقلستانوں کا سلسلہ تھا۔ آبادی میں پہاڑیاں تھیں جن میں 6 قلعے تھے۔ 5 قلعوں کو تو مسلمانوں نے بہت جلد فتح کر لیا، مگر یہ 6واں قلعہ جو قموس کے نام سے مشہور تھا سب سے زیادہ مضبوط تھا، بہت کوشش کے بعد بھی قبضے میں نہ آیا۔ اس قلعے کا موقف بھی کچھ ایسا تھا کہ حملہ کرنے والی فوج کے لیے دشواریاں اور مدافعت کرنے والی کے لیے آسانیاں تھیں۔ قلعہ قموس کی سیادت مرہب کے سپرد تھی۔ مرہب کی شہزوری اور جسمانی طاقت کی سارے عرب میں دھوم مچی تھی۔ عام طور پر مشہور تھا کہ مرہب اکیلا ایک طرف اور 1000 پہلوان ایک طرف۔ اتنا بہادر اور طاقتور پہلوان جس قلعے کا رئیس ہو، اسے مضبوط ہونا ہی چاہیے تھا۔ شام کا وقت تھا، سورج ابھی غروب نہیں ہوا۔ نقلستانوں پر البتہ شام کا دھندلکا پھیلنا شروع ہو گیا۔ جانثار صحابہ جلوم میں حاضر تھے۔ شمع نبوت کے ارد گرد پروانوں کا ہجوم تھا۔ اتنے میں حضور نے ارشاد فرمایا، کل میں اس شخص کو پرچم دوں گا
جس کے ہاتھ پر خدا فتح عنایت فرمائے گا، جو خدا کے رسول کو چاہتا ہے اور خدا کے رسول اس کو چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام میں ہر شخص اسی تمنا اور امید میں تھا کہ رسول اللہ مجھے علم عنایت فرمائیں گے۔ امید جب بنتی ہے تو پھیلتی اور شاخ در شاخ ہوتی چلی جاتی ہے۔ رات گزری، سپیدی سحر نمودار ہوا، شوق انتظار قدم آنکھوں میں کھنچ کر آ گیا۔ سب منتظر تھے کہ دیکھیں رسول اللہ کسے پرچم نصرت مرحمت فرماتے ہیں۔ تمنائیں بڑی کشمکش میں تھیں کہ اتنے میں علی بن ابو طالب کی قسمت کا ستارہ چمکا۔ یہ سعادت خاص ان کے حصے میں آئی اور رسول اللہ نے علی کو دستے مبارک سے علم عطا فرما دیا۔ علی کا چہرہ فرط مسرت سے گلاب کی طرح رنگین ہو گیا، مگر اس رنگینی میں ذمہ داری کا احساس بھی جھلک رہا تھا کہ دیکھنا رسول اللہ نے جو منصب سپرد فرمایا ہے اور جو ذمہ داری سونپی ہے اس میں کوتاہی نہ ہو جائے۔ قلعہ قموس کے رئیس اور شیزور پہلوان مرحب نے رات کو خواب دیکھا کہ ایک شیر مجھے چیر رہا ہے۔ مرحب نے بیوی سے خواب کا ذکر کیا۔ بیوی نے جواب دیا کہ تم تو بڑے بہادر ہو، آج تمہیں کیا ہو گیا کہ خواب دیکھ کر جی چھوڑ دیتے ہو؟ خواب و خیال کی باتوں پر کوئی یقین نہیں کیا کرتا۔ مرحب نے کہا میں اپنے دل کو کیا کروں کہ اس خواب دیکھنے کے بعد دل بیٹھا جاتا ہے، نہ جانے میری تقدیر میں کیا لکھا ہے اور کیا واقعہ پیش آنے والا ہے۔ صبح کو جب حضرت علی میدان جنگ میں تشریف لائے تو مرحب بھی بڑے زور و شور کے ساتھ رجس پڑتا ہوا قلعے سے باہر نکلا۔ اس نے لوہے کی زرہ پہن رکھی تھی، ایک ہاتھ میں ڈھال تھی اور دوسرے ہاتھ میں چمکتی ہوئی تلوار، نیزہ بغل میں دبا تھا۔ اس کے چہرے سے خوف اور غضب ٹپک رہا تھا، زخمی بھیڑیے کی سی اس کی حالت تھی۔ اس کی رجس خیبر کی وادیاں مجھے یہاں پہچانتی ہے کہ میں مرحب ہوں اور میں دلیر ہوں، تجربہ کار اور جہاں دیدہ ہوں اور ہتھیار بند ہوں۔ اس کے جواب میں حضرت علی حیدر کرار نے پورے جوش کے ساتھ فرمایا میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام شیر رکھا تھا، شیر نیستان کی طرح ہیبت ناک ہوں۔ شیر کا نام سنتے ہی مرحب کو رات کا خواب یاد آ گیا اور اس کے ہاتھ پاؤں میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ آدمی تھا جیوٹ اور جنگ آزمودہ، جی کڑا کر کے اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ لڑائی شروع ہوئی۔ مرحب نے اپنی بہادری اور طاقت کے خوب جوہر دکھائے۔ جب وہ کاوا دے کر حضرت علی پر حملہ کرتا تو قلعے کی فصیل پر کھڑے ہوئے یہود جوش مسرت سے بیتاب ہو کر چیخنے لگتے۔ اس شور میں ہمت افزائی کا جذبہ بھی شریک کار تھا، مگر یہ علی سے مقابلہ، حیدر کرار سے جنگ اور ان کا سامنا تھا۔ یہ اس سے لڑائی تھی جس کے لیے فتح و نصرت مقدر ہو چکی۔ آج ایک مرحب کیا، ساری دنیا بھی علی کے مقابلے پر آ جاتی تو شکست کھا جاتی۔ مرحب نے بہت کچھ داؤ پیچ کیے، مگر شیر خدا کے سامنے اس شغال خیبر کی کچھ نہ چل سکی۔ ذوالفقار علی نے اس رستم زماں اور تہمتن وقت کا قصہ ختم کر دیا۔ اس کی لاش کنکریوں پر تڑپنے لگی۔ حضرت علی خیبر کا مضبوط دروازہ توڑتے ہوئے قلعے میں داخل ہو گئے اور مسلمانوں کے شور تکبیر سے خیبر کی رزمگاہ گونجنے لگی۔ فتح ہو چکی تو قدرتی طور پر خیبر کی ساری زمین مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ ارض خیبر اب رسول اللہ کا مقبوضہ علاقہ تھا۔ خیبر کے یہود بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ خیبر کی زمین ہمارے ہی قبضے میں رہنے دی جائے، جو کچھ زمین کی پیداوار ہوگی اس کی آدھی پیداوار ہم دے دیا کریں گے۔ یہود کی اس درخواست کو شرف قبولیت عطا ہوا۔ جب فصل کا وقت آتا تو رسول اللہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کو پیداوار کی بٹائی لینے کے لیے خیبر بھیج دیتے۔ حضرت عبداللہ تمام پیداوار کو اکٹھا کر کے 2 حصوں میں تقسیم کرتے اور یہود سے کہتے کہ اس میں سے جس حصے کو چاہے لے لو۔ یہودی اس پر حیرت کے ساتھ کہتے، بلکہ کہنے پر مجبور ہو جاتے، دل کی آواز رک نہ سکتی۔ زمین و آسمان اسی عدل و انصاف کے سہارے قائم ہے۔